گورنمنٹ اسکیمس فار امپورٹنگ ان پٹس فار ایکسپورٹس. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی پروڈکشن ہم کر رہے ہیں اس میں این ممکن ہے کہ بہت سی اشیاء جن کا ہم استعمال کر رہے ہیں وہ لوکل نہ ہو، ان کو ہمیں باہر کسی اور ملک سے منگوانا پڑتا ہے، تو وہ امپورٹ ہے. اور وہ چونکہ ایز این ان پٹ استعمال ہو رہی ہے ہماری ایکسپورٹ کے لیے، اس لیے گورنمنٹ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کیونکہ ان اشیاء نے استعمال ہونا ہے ایکسپورٹ ہونے والی اشیاء کے بنانے میں، اور اگر وہ امپورٹ نہیں کی جائیں گی تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے ان میں کمی آ سکتی ہے کیونکہ پروڈکٹس جو ہیں وہ تیار نہیں ہو سکیں گی. اب یہ اشیاء کیا ہوں گی؟ یہ کوئی ایسی بھی اشیاء ہو سکتی ہیں جو کہ را مٹیریلز ہوں، ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو کہ پیکیجنگ مٹیریل ہو، تو کئی قسم کی اشیاء اس میں ہو سکتی ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی فرام ٹائم ٹو ٹائم ایسا روز جاری کرتی ہے کہ وہ کون سی اشیاء ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ جو ایکسپورٹس ہیں ان کو زیرو ریٹڈ بنایا جائے، یعنی ایکسپورٹس کے لیے جو اشیاء امپورٹ ہوئی ہیں اس کے اوپر جو امپورٹ ڈیوٹی ہے، سیلز ٹیکس ہے، اس کو نہ لیا جائے، اور اگر لے لیا گیا ہے کسی سٹیج پہ تو پھر اس کو واپس کر دیا جائے. تو یہ بنیادی مقصد ہے. تو اس کے لیے جو گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں ان کو ڈیوٹی ڈرا بیک اسکیم بھی کہتے ہیں. ڈیوٹی ڈرا بیک اسکیم ایز دا نیم از سجیسٹنگ یہ ہے کہ پہلے آپ یو مائٹ ہیو پیڈ بٹ لیٹر آن وین یو پروو کہ جی یہ میں نے جو امپورٹ کی تھی یہ استعمال ہوئی ہے ایکسپورٹ کے اندر، تو یو آر ایبل ٹو گیٹ بیک دا ڈیوٹیز اینڈ دا ٹیکسز وچ یو ہیو پیڈ. اسی طرح جو دوسری سچویشن ہے اس کو ٹیمپریری امپورٹ کہا جاتا ہے، یعنی آپ اسی وقت یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ جو اشیاء میں نے منگوائی ہیں، فار ایگزامپل دا را مٹیریل، اس نے استعمال ہونا ہے ایکسپورٹ ہونے والی اشیاء کے لیے، تو پھر ایٹ دا ٹائم آف امپورٹ یو ڈونٹ پے دا ٹیکسز which otherwise a commercial importer might have been paying. اب اس کے لیے کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے؟ There is an application which is given to the collector or the deputy collector of customs. Then the exporter have to provide bank guarantee in form of indemnity bond and to affirm payment of certain duties in case of failure. تو بینک گارنٹی، ایک انڈیمنٹی بانڈ اور پاسبلی ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک وہ جمع کرا دیتا ہے کسٹم حکام کو کہ یہ میں نے چونکہ اشیاء منگوائی ہیں جو کہ استعمال ہونی ہے ایکسپورٹ پرپز کے لیے یا ایکسپورٹ پروڈکٹس کے لیے، تو اس لیے اس کے اوپر ڈیوٹی نہ وصول کی جائے. اور اگر میں یہ ثابت کرنے میں ناکام رہوں یا میں یہ اشیاء ایکسپورٹ نہ کر سکوں تو پھر کسٹم حکام کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ جو میرا انڈیمنٹی بانڈ ہے اس کو ان کیش کرا لیں اور جو پیمنٹ ہے وہ ٹرانسفر کرا لیں اپنے اکاؤنٹ میں جو ڈیوٹی ان اشیاء کی بنتی تھی. دین دیر از آلسو اے پاسبلٹی، یوزلی یہ آپ نے ایک سال کے اندر ان اشیاء کو ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ را مٹیریل استعمال کرنا ہے یا یہ کمپوننٹس استعمال کرنے ہیں ایکسپورٹ پرپز کے لیے. تو یہ ایکسپورٹ جن اشیاء کی بات آپ کر رہے ہیں ان کو آپ نے عام طور پہ ایک سال کے اندر ایکسپورٹ کرنا ہے. اگر یو آر انیبل ٹو ایکسپورٹ اٹ ان دا اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم دین دیر از آلسو اے پاسبلٹی کہ آپ ایکسٹینشن کے لیے درخواست دے دیں اور ان موسٹ کیسز وہ پیریڈ جو ہے اس کے اندر ایکسٹینشن بھی مل جاتی ہے. اور دوسری صورت میں اگر اف یو فیل دیٹ یو آر انیبل ٹو ایکسپورٹ فار اینی ریزن واٹ ایور اٹ از، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ اپلائی کر دیں کہ جی آپ ان کی ڈیوٹی لے لیں اور مجھے ان کی جو آنرشپ ہے وہ ٹرانسفر کر دیں پرماننٹ بیسس پہ، کیونکہ اب میں ان کو ایکسپورٹ نہیں کر رہا، اس لیے میں تیار ہوں کہ جو بھی اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکسز بنتے ہیں وہ حکومت وصول کر لے اور ان کو ان
را مٹیریلز کو، ان کمپوننٹس کو، ان اسپیئر پارٹس کو جو ہے وہ میری ملکیت بنا دے. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے، بیکاز سم ٹائمز جو ایکسپورٹ کانٹریکٹ ہے وہ کسی وجہ سے کینسل بھی ہو سکتا ہے، جو پارٹی ہے وہ کسی وجہ سے امپورٹ کرنے سے انکار بھی کر سکتی ہے. تو ان صورتوں میں وہ ہی ٹیکسز دے کے ان اشیاء کو ایکسپورٹر جو ہے اپنے نام پہ ٹرانسفر کر سکتا ہے.